لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. बंद हो गया ठीक है बंद. सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम अमायदीन शहर मुअज़्ज़ज़ीन व हाज़िरीन और आप तमाम काबिल एहतराम भाइयों और बुज़ुर्गों, अंजुमन अहलुस्सुन्नह वल जमाअह की तरफ से मुनाक़िद किया जाने वाला ये तारीख़ी अज़ीमुश्शान बाबरकत और पुररौनक इजलास अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मुझे सआदत महसूस हो रही है कि इस तारीख़ी इजलास में न सिर्फ ये कि मुझे शिरकत का मौका मिला, बल्कि आप हज़रात से कुछ गुफ्तगू करने की सआदत भी हिस्से में आई। वक्त मुख्तसर है और कई अहम मौज़ूआत पर आपसे दिल का दर्द अर्ज़ करना है। इसलिए आइए कि मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले ये अर्ज़ करूं कि सहाबा कौन हैं। हम आप इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि सहाबा कौन। हम आप इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करें कि सहाबा कौन।
روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے مبارک، سب سے مقدس، سب سے زیادہ ایمانی صفات سے لبریز جماعت کا نام ہے صحابہ کی جماعت۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد کس قدر قیمتی ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری کائنات بشری میں سب سے زیادہ بہترین، مبارک اور مقدس افراد اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ ان کے دلوں کی پاکیزگی تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے ان کو چنا۔ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر الى قلوب عباده فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاهم لرفاقته۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی جلیل ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات انسانی کے افراد کے دلوں پر نظر ڈالی، سب سے مقدس، سب سے مبارک، سب سے پاکیزہ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اللہ نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے، اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیا۔ حضور کا دل سب سے پاکیزہ ہے کائنات میں۔ آپ سے بڑی ہستی کس کی ہوگی؟ آپ کے قلب سے زیادہ مبارک قلب کس کا ہوگا؟ دنیا کے انسانوں میں سے کسی کے دل میں 10-20 افراد کی گنجائش ہوتی ہے، کسی کے دل میں 100-200 افراد کی گنجائش ہوتی ہے، کوئی بہت دل والا ہے تو 1000-2000 لوگوں کی گنجائش ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک دل ایسا ہے کہ اگر ساری کائنات بھی اس میں سما جائے تو اس کی وسعت کم نہیں ہونے والی۔ اس قلب کا نام قلب محمدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ساری کائنات انسانی کے درد سے بھرا ہوا ہے۔ جگر نے کہا تھا یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کا قلب اطہر کائنات میں سب سے پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین۔ یہ جو آپ کے پاکیزہ قلب کا تذکرہ ہے، اس رحمت، مروت اور ان صفات کی وجہ سے جو حضور کے قلب اطہر کو حاصل تھی۔ پھر حضور کے پاکیزہ دل کے بعد کائنات انسانی میں سب سے بہترین دل صحابہ کے ہیں۔ فاصطفاهم لرفاقته، اسی لیے ان کا انتخاب حضور کی صحبت و رفاقت کے لیے ہوا۔ ان کے سروں پر رضا الہی کا تاج سجایا گیا اور انہیں ایمانی صفات کی معراج قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوا
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آپ پڑھیے کہ کیسی پاکیزہ تعریف قرآن پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جا رہی ہے. کہیں ان کے ایمان کا تذکرہ، کہیں ان کی اولیت کا تذکرہ، کہیں ایمان کی راہ میں ان کی سبقت کا ذکر، کہیں ان کی قربانیاں اور مجاہدات، کہیں ان کا ایثار، کہیں ان کی جفاکشی اور محنت، کہیں ان کی نصرت اور کہیں ان کی ہجرت. یہ سب بیان قرآن پاک میں اس لیے آ رہا ہے تاکہ ساری دنیا کے انسان سمجھ لیں کہ صحابہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، وہ بہت اونچے ہیں، اعلیٰ کردار والے ہیں، اور ان کو صحبت نبوت کا وہ شرف ملا جس کے آگے ہر شرف اور بزرگی ہیچ ہے. آپ قرآن میں پڑھیں، عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہیں ان کی رحمت و مروت کا تذکرہ، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اخلاق برتنے والے ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں. ایمانی غیرت ان کے اندر ہے، حمیت دینی کے ساتھ جی رہے ہیں. یہ نہیں کہ کافروں اور کفر کے سلسلے میں ان کے دل میں کوئی نرمی ہو. تراہم رکعا سجدا، یہ عبادت کا بیان. اس طرف ان کی ایمانی غیرت کا بیان، آپس کی رحمت و مروت کا بیان. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہیں ایثار کا ذکر کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہوں گے لیکن دوسروں کو کھانا کھلائیں گے، خود ننگے بدن ہوں گے دوسروں کو پہنائیں گے، خود مشکل میں ہیں دوسروں کے لیے بچھے جائیں گے. اخلاق کی بلندی دیکھیے اور خدمت خلق کا جذبہ دیکھیے. سورہ دہر میں ارشاد ہوا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قرآن پاک کے الفاظ، آیات پر شک و کلام پڑھیے کہ کس طرح صحابہ کرام کی عظمت دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ نمونے کے انسان ہیں. ان کا خلوص بھی مثالی، ان کا علم بھی مثالی، ان کی معرفت بھی مثالی، ان کا زہد بھی مثالی، ان کا خدمت خلق کا جذبہ بھی مثالی. یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے آگے گرم آنسو بہانے والے اور دن کے اجالے میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں. شریعت کے احکامات کو زندگی میں لانے والے اور دنیا میں پہنچانے والے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. خود بخود بھڑکتی نہ تھی آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. یہ صحابہ ہیں، جی رہے ہیں اللہ کے لیے، جان دے رہے ہیں اللہ کے نام پر، اور اس شان کے ساتھ اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں کہ زخم کھا کر گر رہے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سننے والا شخص، زخمی کرنے والا شخص حیران ہے کہ یہ شخص مرتے دم یہ کیا کہہ رہا ہے، قسم کھا کر کہ میں کامیاب ہو گیا. چنانچہ یہی جملہ اس قاتل کے ایمان لانے کا سبب بنا. اسی لیے جہاں یہ واقعہ لکھا گیا یہ سرخی قائم کی گئی کلمۃ قتیل کانت سببا لاسلام القاتل.
ایک مقتول کا جملہ جو قاتل کے اسلام لانے کا سبب بن گیا. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. غور کیجئے کیسا شوق شہادت اور جذبہ ایمانی ان کے دل میں ہے. اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی. یہ ہیں اس جذبے کے ساتھ جینے والے، کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے والے. آپ پڑھیں کہ صحابہ کرام کے واقعات جن کتابوں میں لکھے ہیں ان میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ صرف 10,000 یا اس سے کچھ زائد صحابہ مدینہ منورہ کے مبارک قبرستان میں مدفون ہیں. باقی سب دنیا میں نکل گئے، پیغام حق لے کر گئے، اور جہاں جہاں ایمان اور اسلام کا پیغام وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اس شان کے ساتھ دنیا میں گئے کہ جس علاقے میں گئے ایمان کی خوشبو بکھیر دی، اخلاص کے پھول کھلا دیے. جس علاقے میں گئے اپنے جذبہ خدمت خلق کی وجہ سے، اپنے عالی اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا. متعصب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ہم کہتے ہیں کہ تمہارا کہنا سچ ہے، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، لیکن سن لو جس تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے وہ لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کی تلوار تھی. اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق اور کردار کی تلوار سے پھیلا ہے. صحابہ کرام نے اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا. وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حضرات صحابہ کرام کی خدمات اور قربانیاں کتنی عظیم ہیں، کتنی جلیل القدر ہیں. کتابوں پر کتابیں لکھی گئیں، بیان کیا جائے تو ہفتوں اور مہینوں درکار ہوں. لیکن اس وقت صرف آپ کو چند پہلو بتانے. آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام کو جو عظمت حاصل ہوئی، جو ان کے اندر کردار پیدا ہوا، جو عالی اخلاق پیدا ہوئے، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ صحابہ کو عزت و شرف اور صحابہ کرام کو دنیا میں عروج و معراج حاصل ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے. اسی لیے ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه. یہ صحابہ کرام کی عظمت کا راز، حضور کی معیت، حضور کی صحبت و رفاقت. جو تاج ان کے سروں پر سجایا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا تاج ہے. اور بعد کے دور میں جتنے ائمہ، علماء، مجتہدین، مصنفین، بزرگان دین، اقطاب و ابدال، کائنات انسانی میں خدمت کرنے والے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنی تمام تر عظمت کے باوجود کسی ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ جو شرف صحابہ کو حاصل ہے وہ بعد میں کسی کو حاصل نہیں. یہ وہ عزت ہے جو انہی کا حصہ بنی.
انہی کو مقام حاصل ہوا اور ایسی کامل تربیت ملی کہ ان کے دل روشن منور ہوئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب تھے، تقریر فرما رہے تھے، اچانک کہا، سیرت پر بیان کر رہے ہیں، اچانک کہا کہ حضور کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان گھل مل کر بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آنے والا کوئی اجنبی آتا تھا تو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگ بتاتے حاذا الابیض المتقی، یہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں گورے چٹے انسان، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال قائم کیا انہوں نے، اور یہیں سے صحابہ کی عظمت سمجھیے اور حضور کی کامل تربیت کا فیضان۔ ہمارے علماء بھی اس نقطے کو سنیں گے تو شاہ جی بخاری کی ذہانت کے قائل ہوں گے۔ شاہ جی نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ حضور مجمع میں گل مل کر بیٹھتے تھے، کوئی امتیازی مسند اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ تو کائنات کے حسین ترین انسان تھے۔ آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ کسی اور کے چہرے پر کہاں ہو سکتا تھا؟ آپ کو جو حسن و جمال حاصل تھا وہ کسی اور کو کہاں نصیب تھا؟ لوائح زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن قطع القلوب علی قطع الایادی۔ ہماری ماں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر حضرت یوسف کے بجائے ہمارے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں کاٹنے کے بجائے دل پر چھری چلا لیتی۔ جس شخصیت اور ہستی کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، اگر وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوگا تو ایک نظر پڑھتے ہی پہچان میں آ جائے گا کہ سب سے نمایاں شخص یہ ہے۔ لیکن چند لوگوں کے مجمع میں، چند افراد کے درمیان پوچھنے کی نوبت کیوں آتی تھی کہ ایکم محمد؟ اجنبی آیا، ٹھیک ہے اجنبی ہے، لیکن مجمع میں سب سے نمایاں اور سب سے حسین و جمیل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھتے ہی پہچان جانا چاہیے تھا کہ یہ ہیں حضور، لیکن آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد۔ جواب سنیے، شاہ جی بخاری نے کہا کہ لوگوں سنو، کائنات انسانی میں سب سے بڑا مربی اگر کوئی پیدا ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے اندر ایسا فیضان تھا کہ صرف آپ کے قلب اطہر کے انوار و تجلیات صحابہ میں منتقل نہیں ہوئے، بلکہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے کا حسن و جمال اور چہرے کے انوار بھی صحابہ میں منتقل ہوتے تھے، یہاں تک کہ آنے والا جب آ کر دیکھتا تھا تو مجلس میں اس کو سب محمد ہی محمد نظر آتے تھے، اس لیے وہ پوچھتا تھا ایکم محمد، کہ تم میں اصلی محمد کون ہے؟ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کیا ہے اور صحابہ کرام کو حضور پاک کی بارگاہ سے کیا کیا ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تربیت صحابہ میں کس طرح منتقل ہوا، جو عروج کی منزلیں انہوں نے پائی وہ حضور کے فیضان سے پائی ہیں۔ اسی لیے کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت یہی ہے۔ خوش نصیب ہیں جنہیں صحابہ کی محبت ملے، اور محروم ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض آئے۔ محروم ہیں جو حضور کے بارے میں اپنی زبان سے ایسے نامناسب الفاظ کہیں کہ جو دلوں کو چیر دینے والے ہوں۔ یاد رکھیے، جو صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے وہ صرف صحابہ پر انگلی نہیں اٹھاتا، وہ حضور کی تربیت پر سوالیہ نشان لگاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے۔ صحابہ کرام سے اعتماد کا اٹھا دینا حضور کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے، اور سارے دین پر سے اعتماد اٹھا دینا ہے۔ بات کان کھول کر سن لیجئے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، محدث ہو، غوث و قطب و ابدال ہو، وہ دنیا بھر کے دلائل پیش کرے، کتابوں کے حوالے دے، تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں باتیں بیان کرے، اس کو صرف ایک جواب دیجئے، تاریخ کی ساری کتابیں ہمارے قدموں کی دھول ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے جو یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمارا ایمان حضور کے ارشاد پر ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم۔ حضور کے اس ارشاد کے بعد نہ ہمیں کسی مورخ کی ضرورت، نہ کسی مصنف کی ضرورت، نہ کسی امام کی ضرورت، نہ کسی غوث و قطب و ابدال کے ارشاد کی ضرورت۔ حضور کا ارشاد سر آنکھوں پر، اور دنیا کی ساری کتابیں تنور میں لے جا کر جھونک دی جائیں، حضور کا یہ ارشاد واجب العمل، واجب الاتباع، واجب الایقان کہ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ صحابہ کو بہترین ہونے کا خطاب حضور کی زبان نے عطا کیا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ اور حضور کا اعجاز دیکھیے کہ آپ نے کہا قرنی، میرا زمانہ، صدی کے معنی میں بھی آتا ہے، قرن مدت اور عہد کے معنی میں بھی آتا ہے، لفظ استعمال کیا قرنی، قرنی۔ حضور کا اعجاز دیکھیے، اس لفظ کو دیکھیے قرنی، اشارہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، صدیق کے آخر میں قاف ہے، قرنی کے بالکل شروع میں قاف ہے، عمر کے آخر میں را ہے، قرنی میں دوسرا حرف را ہے، عثمان کے آخر میں نون ہے، قرنی میں تیسرا حرف نون ہے، علی آخری لفظ آخری حرف یا ہے، قرنی کے آخر میں یا ہے۔ گویا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ، اور ان میں سب سے ممتاز ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ترتیب بھی بیان فرما دی۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، پھر عثمان ابن عفان، پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ دیکھیے کیسے نمونے کے افراد حضور نے تیار فرمائے۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کہ حضور کا ارشاد عمر رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان غالب آئے گا، ابو بکر کا ایمان غالب آئے گا۔ یہ ہے ان کا ایمان۔ آخر بیماری میں کہہ رہے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر کائنات میں کسی کو جگری دوست بناتا ابو بکر کو بناتا، ولکن اللہ اتخذنی خلیلا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ ارشاد فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ ان سے کہو نماز پڑھا دیں۔ غشی طاری ہو رہی ہے، نماز پڑھانے کی حالت نہیں ہے، کہا نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ سیدنا عمر کو کہہ دیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ 3 مرتبہ یہ قصہ پیش آیا، تب حضور نے ارشاد فرمایا لوگو تم مجھ سے کہتے ہو میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو امامت کے لیے کہوں تو سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میرے مصلی پر میری زندگی میں ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ صاف فرمایا۔ سیدنا عمر ابن خطاب ہیں، کیسا حسن انتظام، کیسا تدبر، کیسی معرفت، کیسی اونچی صفات، اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد کر لے جا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ رات کے وقت خبرگیری کے لیے نکلے، پھر ساز و سامان لے کر بیت المال سے جانے لگے، اپنی پیٹھ پر بوری لادی۔ خادم اسلم نے کہا حضرت مجھ کو دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا تو کیا قیامت میں بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ ارشاد فرمایا۔ نماز کی حالت میں ان پر حملہ ہوا، گھر لائے گئے، نماز مکمل نہیں کر سکے تھے، راستے میں پوچھتے رہے هل اکملت الصلاۃ، هل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز پوری ہوئی، کیا میری نماز پوری ہوئی۔ حکیموں نے دوا پلائی، پیٹ پھٹ گیا تھا، دوا نکل گئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب بچیں گے نہیں۔ اس وقت عیادت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کہنے لگے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفۃ المسلمین، اللہ نے آپ کو کیسا شرف بخشا، آپ کے ذریعے اسلام کو عزت ملی، قوت و تقویت حاصل ہوئی، آپ کی ہجرت سے مسلمانوں کو سہارا ملا، آپ کی خلافت باعث رحمت، حضور دنیا سے گئے آپ سے راضی، ابو بکر گئے آپ سے راضی، سعادت کی زندگی گزار کر شہادت کی موت کے قریب آپ پہنچ چکے، کس قدر خوش نصیب ہیں آپ۔ خشیت الہی دیکھیے، حضور کی تربیت دیکھیے۔ حضرت عمر نے کہا عید دہراؤ، انہوں نے بات دہرائی، حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا لیتنی انجو کفافا لا لی ولا علیہ، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی نیکی ملے، نہ کسی گناہ کا وبال مجھ پر ہو، اگر ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی معراج۔ حضرت عثمان غنی کی کثرت تلاوت دیکھیے، حضرت علی کی شجاعت و شہامت دیکھیے، ایمان دیکھیے، خود فرمایا لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، کہ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں اور غیب کی ساری باتیں دکھا دی جائیں تب بھی میرا ایمان بڑھنے والا نہیں، یعنی بن دیکھے جو ایمان ہے دیکھ کر بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، صحابہ کی یہی تو شان ہے کہ وہ ایمان میں بھی کامل اور عمل میں بھی کامل۔ ایمان تو ایسا کہ کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، سارے پردے ہٹا کر غیب دکھا دیا جائے ایمان نہیں بڑھے گا، اور عمل ایسا کہ فرما رہے ہیں لو علمت ان غدا اجلی ما قدرت ان ازید فی عملی، کہ اگر مجھے بتا دیا جائے کہ کل یقینی طور سے مجھ کو موت آئے گی تب بھی میں اپنے عمل میں اضافہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی عمل اس قدر ہے کہ موت کی خبر مل بھی جائے تب بھی عمل میں اضافہ ممکن نہیں۔ صحابہ کرام کی شان بہت بلند، لوگوں صحابہ سے محبت کرنا سیکھو، ان کی سیرت پڑھو، ان کا ایمانی کردار پڑھو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ صحابہ کیسے تھے، ویسا ایمانی جذبہ ہمارے اندر، ہماری نسلوں کے اندر آئے، اس کی فکر کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے ایمانی کردار سے دور ہونے کی وجہ سے آج کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور عجیب بات ہے ایک طرف دنیا کے مختلف خطوں کے مسلمان ایمانی کردار سے دور جی رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی سرزمین پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اس وقت ایمانی کردار اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یقیناً فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے دل کا درد ہے، لیکن جو ایمانی کردار وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایمانی کردار نہ صرف یہ کہ مثالی ہے بلکہ صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر کی لاش بغل میں لیے بیٹھی ہے، گود میں اولاد کی لاش ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہے کہ اللہ میں اس پر بھی تجھ سے راضی اور خوش ہوں۔ ایک نوعمر بچہ اس کو لایا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پیر کاٹنا ہوگا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کی حلاوت مجھے اس تکلیف سے غافل کر دے گی، اور پھر وہ اللہ کے پاک کلام کی آیتیں پڑھتا ہے۔ یہ ایمانی کردار ہے اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ کا جو عنوان آج پورے ملک میں ہے، آج پورے ملک میں چل رہا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم ترین شعبہ اصلاح معاشرہ کا ہے۔ اس اصلاح معاشرہ کی غرض یہی ہے کہ ہم یہ پیغام دیں کہ ہم تمام مسلمان، ہمارا پورا سماج، ہمارا پورا معاشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹ کر آئے۔ ہمارے مخدوم گرامی، ملک کی عظیم روحانی شخصیت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو قائم رکھے۔ انشاءاللہ حضرت کی مستجاب و مبارک دعاؤں پر ہی
آج کے اس اجلاس کا اختتام ہوگا اور ہم ان کے ناصحانہ کلمات سے استفادہ کریں گے۔ اصلاح معاشرہ کا یہ جو عنوان مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے پورے ملک میں جاری ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اعلیٰ ایمانی کردار پیدا ہو، بہترین اخلاق پیدا ہو، ہم سنت و شریعت پر عمل کرنے والے بنیں، جو برائیاں، جو نافرمانیاں، جو سرکشی ہمارے اندر آتی جا رہی ہے ہم اسے دور کریں، ہم کفر و شرک و ارتداد سے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔ ہماری صفوں میں ارتداد کا جو سنگین مسئلہ پیدا ہوا ہے، ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں بچیوں کو بچانے کے لیے اور ان کو ایمان اور اسلام سکھانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیے، دلوں کے دروازوں پہ دستک دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کیجئے، اپنی اولاد کو ایمانی جذبات پر قائم رکھنے کی فکر کیجئے۔ اصلاح معاشرہ کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کا مزاج بنائیے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو حق تلفی کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا کہ وراثت میں بہنوں کو حصہ دینے کی تحریک چلائی جائے، اس لیے کہ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کے واضح احکامات کے باوجود ہم غفلت برت رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بہنوں کا وراثت کا حصہ دبا کر اللہ کے غضب و غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی قریبی مدت میں ایک عرب ملک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے کہ ایک مالدار بھائی کا انتقال ہوا، اس کی بہن اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلی۔ لوگوں نے کہا عورت قبرستان نہیں آتی ہے، تم واپس جاؤ۔ اس نے اصرار کیا، لوگ مجبور ہو گئے، وہ پیچھے پیچھے چلی آئی۔ جب اس کی تدفین ہوئی، اس بھائی کو دفنایا گیا، سب لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بآواز بلند دعا مانگی۔ اور کیا دعا مانگی؟ بمبئی کے مسلمانوں، اس جملے کو اپنے دل پر نقش کر کے لے جاؤ، ایک بہن کا درد و کرب پہچانو۔ اس بہن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھے وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت و مغفرت سے محروم فرما، تو بھی اس کو اپنی رحمت و مغفرت سے محروم کر دے۔ یہ ظلم کا نتیجہ ہے کہ ایک بہن یہ بد دعا کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ ایسی کتنی مظلوم بہنیں ہمارے سماج میں ہیں، کون انہیں انصاف دلانے کے لیے آگے آئے گا؟ کون حقوق کی ادائیگی کی بات کرے گا؟ علماء کرام پوری امت کو سمجھائیں کہ ہمارا دین حق کی ادائیگی کا دین ہے۔ اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ غریبوں مسکینوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کے لیے کی مدد کے لیے آگے آؤ۔ ہر شخص چاہے وہ کسی سماج کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر وہ پریشان حال ہے اس کی مدد آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ہندو بھائی پریشانی میں ہے، کوئی سکھ، کوئی عیسائی پریشانی میں ہے، ایس سی ایس ٹی او بی سی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھائی پریشانی میں ہے، کوئی کسی سماج کا کوئی پچھڑا پسماندہ شخص پریشانی میں ہے، ہم اس کی امداد کے لیے آگے آئیں، ہم مددگار بنیں، ہم اس کو قوت بخشیں، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے، ظالم کے ظلم کو روکنا اور مظلوم کی حمایت کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
حقوق کی ادائیگی کا مزاج پیدا کیجیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب حق دینا ہے تب ہم پیچھے، جب حق لینا ہے ہم سب سے آگے۔ وہ ہے نا کہ دو بھائی تھے، ایک کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ جو تھی جس کا انتقال ہوا بیچاری رو رہی تھی۔ اس نے کہا ہائے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا گھر ہے کون رہے گا؟ تو وہ جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا میں ہوں نا۔ پھر اس نے کہا ہائے انتقال ہو گیا، اتنی کاریں ہیں کون اس کو چلائے گا؟ بھائی نے فوراً کہا میں ہوں نا۔ پھر کہا اتنا بینک بیلنس چھوڑ کر گئے ہیں کون استعمال کرے گا؟ وہ بیچاری اپنا رو رو کر کہہ رہی، بھائی نے کہا میں ہوں نا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اتنا قرض بھی چھوڑ کر گئے ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ تو اس نے جھٹ سے کہا دوسرے رشتہ داروں سے تم لوگ بھی تو کچھ بولو، سب میں ہی بولوں گا، تم بھی تو کچھ بولو۔ اب جب دینے کی باری آئی تو دوسروں سے کہتا ہے کہ تم بھی تو کچھ کہو، سب میں ہی کہوں گا۔ حق لینے کے لیے ہم آگے، حق دینے میں سب سے پیچھے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا شیوہ و شعار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہو کہ ہم اوپر والا ہاتھ بنے، دینے والا ہاتھ بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، محبتیں بانٹیے، نفرتوں کو مٹائیے۔ جو نفرتیں ہمارے ملک میں پھیلائی جا رہی ہیں محبت سے ان کا جواب دینے کے لیے آگے آئیے۔ بتائیے انسانیت کو کہ تمہارے زخموں کا مرہم، تمہارے درد کی دوا، تمہاری پریشانیوں کا حل ہمارے پاس ہے۔ آؤ کہ ہم تمہیں تمہاری پریشانیوں اور مشاکل اور مصائب کا حل بتائیں۔ ہم تمہیں بتائیں کہ کس طرح باوقار، خوشگوار اور پربہار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہم بتائیں کہ ایک سماج کس طرح آپس میں مل جل کر اپنی جڑوں کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت وسیع ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ایک بات آج کے اس تاریخی اجلاس میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ نوجوان کسی بھی ملت کا اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، انہی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، انہی سے توقعات قائم ہوتی ہیں۔ آج اگر ہماری نوجوان نسل نشے کی طرف، بے حیائی کی طرف، بدکاری کی طرف، بے شرمی کی طرف، زناکاری کی طرف، فواحشات کی طرف چلی جائے گی، ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ او جوانوں، اپنی قدر و قیمت پہچانو، اپنی جوانی کی قیمت پہچانو اور سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینا ہے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40۔ قیامت کے دن اس وقت تک انسان کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه۔ زندگی کہاں گزار کر آئے، جوانی کہاں کاٹ کر آئے، جوانی کی قیمتی راتیں کہاں بسر کی، خدا کے آگے سجدہ کرنے میں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونے میں، یا لہو لعب اور عیش و مستی میں۔ کیا جوان نے جوانی تہجد میں، اللہ کی یاد میں، خدمت خلق میں گزاری یا نفس کی خواہشات پوری کرنے میں گزاری؟ پوچھا جائے گا کہاں گزار کر آئے۔ آج یہ سوال ہمارے عزیز نوجوانوں کو اپنے دل پر نقش کرنا چاہیے۔ عن شبابہ فیما ابلا، موبائل میں نہ لگیے، خرافات میں نہ لگیے، فواحشات میں نہ لگیے۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو بدکاری، نشہ، غلط کاری میں پڑ جاتی ہیں۔ کاش میرے پاس الفاظ ہوتے کہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے سکتا اور انہیں بتا سکتا کہ ان مشکل حالات میں آپ کی غلط روش پوری امت کے لیے، پوری ملت کے لیے بحران کا سبب ہے۔ آپ اپنی طاقت و قوت اللہ کے دین کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ اسلام کی طرف لوٹ کر آئیے، اعلیٰ اخلاق و کردار کی طرف لوٹ کر آئیے۔ جو غلط فہمیاں اسلامی شریعت کے احکامات کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں
آپ مثبت طریقے پر، معقول طریقے پر، مدلل طریقے پر اس کا جواب دیجئے، بتائیے کہ اسلامی شریعت کے احکامات کی حکمت کیا ہے۔ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، اللہ نے جو قانون اتارا ہے، اس میں کتنی خوبصورتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، کہ لوگوں میں اپنے بعد تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی اس نظام میں کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کسی طرح کا ظلم نہیں، کوئی حق تلفی نہیں، کسی کے بارے میں منفی اور غلط تبصرے نہیں۔ یہ شریعت وہ ہے جو ہر انسان کو اعتدال بخشتی ہے، جو سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اس شریعت کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اس شریعت سے جو انحراف کرے گا وہی ناکام ہوگا، وہی ہلاک ہوگا۔ ہم بتائیں کہ شریعت میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنا توازن ہے، شریعت اسلامی میں کتنی باریکیاں ہیں، کس طرح ہر حق والے کو اس کا حق دیا گیا۔ سیر کبیر امام محمد ابن حسن شیبانی جو فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں، ان کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے اسلامی شریعت کے محاسن، اصول و ضوابط اور قوانین لکھے ہیں، فقہی باریکیاں لکھی ہیں، صلح اور جنگ کے اصول لکھے ہیں، اسلامی سلطنت کی بنیادیں لکھی ہیں۔ اس کتاب کو ایک انگریز نے پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ کسی نے پوچھا، صرف ایک کتاب پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے، تم نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا نہیں، کیوں مسلمان ہو گئے، کیوں اسلام قبول کیا؟ تو جانتے ہو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، جب میں نے یہ کتاب پڑھی، اس میں لکھی ہوئی باریکیاں پڑھی، اسلامی شریعت کے محاسن پڑھے، تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا، بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ غور کیجئے کہ اللہ نے کیسی خوبصورت شریعت دی ہے، اس کا توازن، اس کا اعتدال، اس کی حکمتیں ہم لوگوں کو بتائیں۔ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں بہت معقول طریقے پر ہم اس کا جواب دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک شعبہ تفہیم شریعت کے نام سے، اسی لیے کہ شریعت کے احکامات سمجھائے جائیں، بتایا جائے کہ شریعت نے اگر کچھ احکامات رکھے ہیں تو کسی پر ظلم نہیں ہے، اس کی حکمتیں، اس کی باریکیاں ہیں۔ جب انسان ان کو سمجھتا ہے تو پھر اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ واقعی یہ حکم عقل کے بھی مطابق ہے، یہ حکم فطرت کے مطابق ہے، یہ حکم سماج کو منتشر کرنے والا نہیں ہے، متحد کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت تفہیم شریعت کے موضوع پر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کے موضوع پر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے تازہ دم فضلاء، ہمارے علماء آگے آئیں، تفہیم شریعت پر کام کریں، اصلاح معاشرہ پر کام کریں۔ ملک کے ان موجودہ مشکل حالات میں ہم پیغام دیں انسانی برادری کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اور بتائیں کہ آپ کو کس طرح حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جینا ہے۔ خوف اور مایوسی سے الگ ہو کر ہمیں اللہ پر یقین کرتے ہوئے جینا ہے، اور اس حقیقت کو سمجھ لینا ہے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد و نصرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اعلان ہوا، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ ہے اللہ کا زبردست کلام جو اندھیریوں میں اجالا عطا کرتا ہے، جو انسانی قلوب کو مضبوط کرتا ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہے عارضی اور کمزور سارے. اللہ پر اعتماد، توکل اور اللہ کی ذات پر نگاہ اور ایمانی صفات کے ساتھ جینا، یہ ہے اس وقت کے موجودہ حالات میں ہمارے لیے ہمت و حکمت پر مبنی پیغام. یہ پیغام اس تاریخی اجلاس سے لے کر جائیے اور اسی پیغام کو عام کرنے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو مبارک و مسعود فرمائے. میں شکر گزار ہوں انجمن اہل سنت والجماعت کے تمام اراکین کا، بالخصوص حضرت مولانا محمود دریابادی صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب ندوی اور ہمارے مخدوم زادے، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری کے صاحبزادے جناب مولانا راشد اسد ندوی اور دیگر تمام مخلصین کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، عزت افزائی کی، کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت پر جینا اور ان کی محبت پر مرنا نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن.